کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاوے. ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت کو، پریشانی کو ختم کر دیا جاوے. ہے کوئی ایسا جو رزق سے پریشان ہو، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاویں. میں تمام مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر پختہ طریقے پر بٹھا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے اور بہت بڑا تہوار ہے، اور خوشی کے موقع پر خوشی منانی چاہیے. لیکن اب جب اور پوری دنیا کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے خصوصی درخواست یہ کروں گا کہ آپ حضرات اپنی اس خوشی کو بہت سادگی سے منانے کی کوشش کریں. اس میں نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جو پرانے کپڑے ہیں ان کو دھل کر کے، صاف کر کے اپنی عید مناویں. اور جو ہدایات ہوں سرکار کی طرف سے، اپنے گھروں میں رہ کر اپنی مسجدوں کے اندر انشاءاللہ 17 تاریخ کے بعد کوئی ہدایت جاری کی جائے گی کہ آپ عیدگاہ میں آ کر کے نماز عید ادا کر سکتے ہیں یا اپنی اپنی مسجدوں کے اندر ادا کریں. تو جو ہدایت دی جاوے اس کا خاص خیال رکھیں. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے یہ کتنا لمبا جائے گا، اس لیے کہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ بڑھ رہی ہے. خدا نہ کرے کہ یہ جون، جولائی اور اگست تک بڑھے. تو میرے دوستو، ایسے وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے. اپنی رقم کو، جمع شدہ پونجی کو بچا کے رکھنا چاہیے. اس پونجی کو بجائے اس کے کہ آپ اپنی خوشی میں خرچ کریں، کپڑے اور جوتوں پر اور دوسری واہیات چیزوں پر خرچ کریں، اس پیسے کو آپ اپنے پڑوسیوں پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، مسلمان غریبوں پر خرچ کریں، غیر مسلم بھائیوں پر خرچ کریں جو محتاج ہیں. ایک ایک لقمے کے آج محتاج ہوئے پڑے ہیں. ہم جانتے ہیں کتنی جگہوں سے ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا ہے، کتنے دن ہو گئے کہ سالن نہیں بن رہا ہے، سبزی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے. میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، خدا کے لیے اس مرتبہ اپنی خوشی کو قربان کر کے اپنے پیسوں کو بچا کر کے غریبوں پر خرچ کریں. یہ کوئی بہت بڑا ثواب نہیں ہے کہ آپ نئے ہی کپڑے پہنیں، اور نئے کپڑے پہننے کوئی ضروری نہیں ہے. اور گزارش کروں گا بازاروں کے اندر بھیڑ سے کلی اجتناب کریں، پرہیز کریں. سرکار کی طرف سے جتنی اجازت ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پالن کریں، اس کا سمان کریں، اور سرکار کا اس میں ساتھ دیں، شاسن کا، پرشاسن کا اس میں ساتھ دیں. اور یہ ایک جنگ ہے جو کرونا وائرس سے ہمیں لڑنی ہے. پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے، جھوج رہی ہے. اللہ رب العزت سے بھی دعا کرنی ہے، اور ہمیں احتیاط کے ساتھ سب کو ایک مٹھی ہو کر کے اس سے پوری طاقت کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے حال کو دیکھتا ہے. جب بندے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ ترس کھائیں گے. مسلمان جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو تمام مسلمان اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مغرب کے بعد سے ہی صبح صادق تک یہ ندا لگائی جاتی ہے، یہ آواز دی جاتی ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاوے. ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت کو، پریشانی کو ختم کر دیا جاوے. ہے کوئی ایسا جو رزق سے پریشان ہو، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاویں. میں تمام مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر پختہ طریقے پر بٹھا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کریں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے ہندو بھائیوں کے لیے، اپنے بھارت واسیوں کے لیے خاص طور سے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عام طور سے دعائیں کریں. اللہ رب العزت اس وبا سے حفاظت فرمائیں. اور میں گزارش کروں گا اپنے ملک کے تمام لوگوں سے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، جو یہ نفرتوں کی آندھی چل رہی ہے، خدا کے لیے اس سے پیچھے ہٹ جائیے. اس سے ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، اس میں سب کا نقصان ہے، اس میں ملک کا نقصان ہے. اس کے اندر
इतना बड़ा नुकसान है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मोहब्बतों से तरक्की होती है, मोहब्बतों से घर आगे बढ़ते हैं, मोहब्बतों से इलाके आगे बढ़ते हैं, मोहब्बत के ज़रिए से मुल्क आगे बढ़ता है। खुदा के लिए इन चीज़ों से बाज आ जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी के जहन के अंदर ये हो कि हम नफ़रत फैला करके कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, वक्ती तौर पर लगेगा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। जिस परिवार को आप देखिए जिसमें आपस में झगड़ा होता है, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ मुल्क के जितने देशवासी हैं, मुसलमान हों और गैर मुस्लिम हों, किसी भी वो कास्ट से ताल्लुक़ रखते हों, तमाम के तमाम इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं। इसी ज़मीन में हम सबको मिलना है। तमाम के ऊपर इस ज़मीन का, इस मुल्क का हमारे ऊपर हक़ है, और इस मुल्क से मोहब्बत करना हम तमाम के ज़िम्मे एक ये मजहबी तकाज़ा भी है, समाजी तकाज़ा भी है। तमाम लोगों से बार बार अपील करता हूँ, नफ़रतों को ख़त्म कर दो। नफ़रतों से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। और फिर दोबारा अपील करता हूँ कि हमारे इस ईद के त्यौहार को सादगी से मनाया जावे, इसके अंदर ज़्यादा ख़रीदारी ना की जावे, अपने रुपए पैसों को बचा करके रखो। लॉकडाउन पता नहीं कब तक ना खुले, कहीं ऐसा ना हो आज आपके पास पैसा है, 2 महीने के बाद पैसा ख़त्म हो जावे, आपके घर में भुखमरी जो है शुरू हो जावे, जैसे बहुत सारे घरों के अंदर इस इलाके में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। इसलिए होश के नाखून ले लें, इन तमाम चीज़ों से बाज आवें और समझदारी का सबूत दें। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।